دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ صحت بہت بہتر ہے اور سب لوگوں کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ تو آج عنوان ہے بنیادی طور پر انصاف کے ہی مختلف پہلو، جن میں پہلے تو ہم چند کریکٹرز کا مختصراً ذکر کرتے ہیں، یعنی راؤ انوار، ملک ریاض، مشرف اور نواز شریف، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، جو اس مہینے کی 21 تاریخ کو چارج سنبھالیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ دیکھیں، اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ، اگرچہ سومناتھ کے جو بھگوان ہیں ان کی لامحدود خواہشات ہیں کہ وہ ملک کو ارادتاً اور سسٹمیٹکلی عدم استحکام کا شکار رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ فش ان دا ٹربلڈ واٹر۔ تو کیونکہ اس طرح کے جو یعنی گروہ ہوتے ہیں، وہ جب بھی انسرٹن صورتحال ہو، غیر مستحکم ہو، تو اس میں سب سے زیادہ وہ ان کا مفاد ہوتا ہے۔ پرانے زمانوں میں جب بادشاہ ہوتے تھے تو وہ جب فوت ہوتا تھا بادشاہ، تو اس کی ریپلیسمنٹ میں جو بدخواہ قسم کے، یعنی جو لالچی اور ہوس اور طمع میں ڈوبے ہوئے امراء تھے، اگر ان کو سے حاصل ہوتا تو وہ عام طور پر انکمپیٹنٹ جو شہزادہ ہوتا تھا نا، اور عموماً اس کی عمر بہت کم ہوتی تھی، یہاں تک کہ انفینٹس کو بنا دیتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ انہیں ہوتا تھا کہ اس کے ارد گرد حصار بنا لیتے اور عملی طور پر حکومت کا معاملہ خود چلاتے اور اس طرح مفاد حاصل کرتے۔ لیکن اس پروسیس میں وہ سلطنت کی جڑوں میں بیٹھ جاتے اور زیادہ پھر عرصہ نہیں گزرتا تھا کہ اس حکومت کا تختہ اڑ دیا جاتا یا وہ سول وار کا شکار ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے اپنا لچ تلنا ہوتا اور انہوں نے چند مہینوں یا چند سالوں کی عیاشی کے لیے اس سلطنت کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ اس طرح کا کنسپٹ ہے پاکستان میں، کیونکہ جنرلز جو ہیں انہیں مستحکم سول حکومت جو ہے وہ ناپسند ہے پاکستان میں۔ اس کے لیے وہ بہت سارے ٹولز یوز کرتے ہیں، لیکن آج ہم جس ٹولز کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا وہ ایک بہت بڑا ٹول ہے اور وہ عدلیہ کا ہے۔ وہ عدلیہ کا بازو مروڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس ایگزمپلیفائی ڈیمونسٹریٹ ہم کرتے ہیں۔ مثلاً راؤ انوار، اب جو انسانی معاشرے میں سب سے بڑے جرائم ہیں ان میں قتل و کا غارت جو ہے، ناحق کسی کا خون بہانا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو وہ جو سنتری بادشاہ ہیں، جو سومناتھ کے بھگوان ہیں پنڈی میں، سو ٹو سے، آپ کو پتہ ہے کہ ہول سیل حساب سے انہوں نے پاکستانیوں کو قتل بھی کیا ہے، بیچا بھی ہے، اور انہیں ڈیٹینشن سینٹرز میں اب بھی رکھا ہوا ہے اور رکھتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، میت نہیں ملتی، ہڈیاں کئی دفعہ مل جاتی ہیں اور زیادہ مرتبہ نہیں ملتی۔ ایک تو اس کو جو گم ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور ایک اس کا جو پچھلے لواحقین ہوتے ہیں وہ ایک مسلسل اذیت کا شکار رہتے ہیں اور بے بسی کی تصویر بنتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ کو پتہ ہے نقیب اللہ محسود، ایک نوجوان کو قتل کیا گیا، اگرچہ راؤ انوار نے بے شمار قتل کیے، یعنی کم و بیش اس کے ذمہ کچھ 400 کے لگ بھگ قتل ہیں، لیکن کیونکہ منہ زوروں کا وہ بھی ٹول تھا اور پسندیدہ تھا، لہذا آپ نے دیکھا کہ وہی ثاقب نثار یعنی جو معمولی باتوں پر جو ہے پورے میڈیا لائم لائٹ چراتا تھا اور حکومت کو ٹف ٹائم دیتا تھا، اس نے کتنی بلائیں لی راؤ انوار صرف آ کے پیش ہو جائے، یعنی اتنا لاڈلا تھا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اور سپریم کورٹ منتیں ترلے کرتے تھے غائبانہ کہ آ جاؤ ہم آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھاتے ہیں، اور وہ بالآخر پورے پروٹوکول کے ساتھ آیا اور آج تک اسے سزا نہیں ہوئی، اور زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ نظر بندی کی صورت میں اپنے ہی گھر میں رہتا ہے۔ نقیب اللہ محسود جیسے، یعنی ایک تو اس کے ساتھ 2 ساتھی اس کے مارے گئے، ایک وہ خود اسے قتل کیا گیا، اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ اس کے ہاتھوں
اس جہان فانی سے چلے گیا، اور ان میں سے غالب اکثریت بے گناہ تھی، اور جو گناہ گار بھی اگر ہوتا تو اس کے ہاتھوں مرنا تو بے گناہ ہی تھا، کیونکہ جوڈیشل پروسیس کے بغیر تو وہ بہرحال بے گناہ ہی تھے۔ تو بہرحال یعنی یہ انصاف کا بڑا خوفناک پہلو ہے پاکستان میں کہ راؤ انوار جیسے کریکٹر اب بھی کم و بیش آزاد ہیں، اور انہیں یعنی ود امپیونٹی وہ موجود ہیں اور منہ چراتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کا جو عدلیہ 10,000 درہم اپنے بیٹے سے نہ لینے پر نواز شریف کو سزا دیتی ہے، نواز شریف کو نااہل کہتی ہے، صادق و امین نہیں رہے، انہیں چند سو قتل کی کیا اہمیت ہے ان کے نزدیک؟ یعنی کیونکہ منہ زوروں کا وہ مالچیا ہے، لہذا اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسی طرح ملک ریاض، اگر فنانشل کرپشن کی کوئی بات ہے، اگرچہ وہ باقی قتل و غارت بھی اس کے ذمہ ہے، کئی قتل کے مقدمے بھی، لیکن وہ انڈر دی کارپیٹ ظاہر ہے چلے جاتے ہیں، وہ اس کا اثر و نفوذ ہی اتنا ہے۔ لیکن فنانشل کرپشن اگر دیکھیں اور اللیگل انداز سے منی کمانا اور اس کو منی لانڈر کرنا، اس میں سب سے اونچا نام جو پاکستان میں بظاہر ہے وہ ملک ریاض کا ہے۔ اور ملک ریاض ایسی شخصیت ہے جو یعنی اپنے ہر اسپیکٹس کو کور کرنے کی ایکسپرٹیز رکھتا ہے۔ ججز بھی اس سے کوئی زیادہ اریٹیٹ نہیں ہوتے، جنرلز تو باقاعدہ اس کا تھیلا اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور باقی ہو گئے پولیٹیکل پارٹیز ہوگی، کم و بیش ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے لیے نرم رویہ رکھتی ہیں، نرم اسپیکٹ رکھتی ہیں، اور غریبوں کے لیے وہ دسترخوان بچا لیتا ہے، وہ ڈرامہ کر لیتا ہے، وہ تھوڑا مذہبی لوگوں کے لیے مسجد وغیرہ بھی بنا دیتا ہے، جنہوں نے عیاشی کرنی ہو ان کے لیے عیاشی کا بندوبست، تھائی لینڈ کے ویزے یا تھائی لینڈ کا سیر سپاٹا پیکج وغیرہ، اور جنہیں کوئی تھوڑی بہت حاجت ہو کہ ہم نے عمرے کا لیبل لگوانا، انہیں حج عمرہ وغیرہ بھی کروا دیتا، اور کئی آپ کو پتہ ہے کہ اینکریاں یا اینکر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں حج کس نے کروا دیا ہے یا عمرہ، لیکن یہ کرامات جو ہے ملک ریاض سناتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ تو یعنی ججز، جنرلز، جرنلسٹ سب جو ہیں وہاں پانی بھرتے ہیں، اور سیاستدان بھی دیکھیں کسی کو محل بنا دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کہیں الیکشن میں انویسٹمنٹ کر دی، دونوں طرف تینوں طرف کر دیتا ہے ٹو انشور ہز 100% سکسیس۔ اس طرح دھرنوں میں ضرورت ہو تو وہاں بھی انویسٹمنٹ کر دیتا ہے، اس طرح خفیہ والے بھی اس سے خوش، یعنی وہ ایسا جادوگر ہے۔ تو اس جادوگری میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی 190 ملین پاؤنڈ، جو شاید میں نے اس سے پہلے پروگرام میں وہ میں کہنا تو چاہ رہا تھا 40 بلین روپیہ، لیکن شاید 4 ارب کہہ دیا، تو اپریکسیمیٹلی 40، ویسے ٹو بی پریسائز اگر 200 وہ لگائیں پاؤنڈ کا، 200 روپیہ پاکستانی، تو وہ 190 ملین ڈالر، 190 ملین یو کے پاؤنڈ یا برٹش پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 38 بلین روپیہ یعنی 38 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستانی۔ یہ وہاں سے یعنی جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA ہے، اس کے ساتھ جو پلی بارگین کم کہہ لیں یا سیٹلمنٹ کہہ لیں، اتنے اماؤنٹ کی اس نے کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ ایک فریکشن آف ٹوٹل ایسٹس ہوتی ہے جو مشکوک ہوتے ہیں، تو وہ جو فریکشن ہے یو کے میں وہ بھی 38 ارب روپیہ بنا، تو وہ حکومت پاکستان کو ظاہر ہے مل گیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اسے بڑا نقصان ہے، اسے 1 روپے کا بھی نقصان نہیں، اس لیے کہ اس نے پہلے ہی یہ بات طے کر لی ہے کہ حکومت پاکستان اور جو بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، کیونکہ اس نے جو 460 ارب روپیہ سپریم کورٹ میں کمٹمنٹ کیا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین کے حوالے سے کہ وہ قسطوں میں 7 سالوں میں دے گا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے اس حوالے سے آئیں، لہذا میں وہاں ایڈجسٹ کرواؤں گا۔ ہے نا مزے؟ ہیں جی، عام کام گٹھلیوں کے دام۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کنفسکیٹ ہو گیا یا وہاں پر اسے یہ کاروباری نقصان ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، اس نے جادوگری یہ اب تیار کر لی ہے کہ وہ 460 ارب جو ہے اس میں 38 ارب یہ ایڈجسٹ کریں گے، اور اس پر دیکھ لیں جو معمولی باتوں پر، روٹی کھانے پر، میاں صاحب کی پر، اور یعنی
بڑے ٹریویل ایشوز پر جو بڑی بڑی پریس کانفرنسز منسٹرز کی ایک فوج کرتی ہے، خان صاحب ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے ہیں اور لمبی لمبی ہانکتے ہیں تقریروں میں، ان کی طرف سے ایسے آئے جیسے سانپ سونگ گیا۔ کسی نے پریس کانفرنس ملک ریاض کے خلاف نہیں کی، بھلا کر سکتے ہیں؟ خان صاحب تو ہمیشہ ان کا تو ماٹو ہی یہ ہے کہ کسی کی زوجہ پہ نظر اور کسی کی جیب پہ گزر، اور جیب جو ہے ملک ریاض کی بڑی پرکشش ہے جی۔ تو یہاں پر عدل جو ہے وہ تھوڑا شرما سا جاتا ہے۔ دیکھیں، اور پھر مشرف ہے، وہ تو سیدھا سادہ کبھی بھگوان ہوا کرتا تھا سومناتھ کے مندر میں، تو وہ گویا یعنی بستر مرگ پر بھی انصاف کے نظام پر بھاری ہے۔ پچھلے 6 سال کی کوششوں کے باوجود ابھی تک بھی اس کے خلاف ورڈکٹ نہیں آیا الٹیمیٹ ہائی ٹریزن کیس کا۔ اب پھر پریسیکیوشن کی ٹیم بنی ہے 17 تاریخ، یعنی ایک تو آج ہیرنگ تھی 5 دسمبر کو، ایک 17 کو موسٹ پروبیبلی اب وہ فکس ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں بھی کہ قانون شرما جاتا ہے، انصاف کو تھوڑا یعنی وہ اس میں کیا اس کا مزاج کوئی بگڑ جاتا ہے یا کیا رہتا ہے، کول مائنڈڈ رہتا ہے انصاف۔ تو یعنی یہ کریکٹر ویسے تو سارے معاشرے کے اعتبار سے تو سارے ہی طاقتور ہیں نا، نواز شریف بھی بظاہر لگتا ہے، مشرف بھی، ملک ریاض بھی، راوا نوار بھی، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ یہ پہلے تین جو ہیں، راوا نوار، ملک ریاض اور مشرف، یہ طاقتور جو مندر یعنی سومناتھ کے مندر کے جو بھگوان ہیں، جو پاکستان پر قبضہ ہے، جن کا 20 کروڑ لوگوں کی گردنوں پر جو سوار ہیں، یہ ان کے منظور نظر ہیں۔ اور میاں صاحب ظاہر ہے ایکسٹینشن سے انکاری کر کے وہ جو بٹ مین ہے رئیس شریف جی، اور اس کے بعد اس کے سکسیسرز جو باجوہ صاحب ہیں یا ان کے ریلیونٹ اخفاء والے، خفیہ والے شیوخ الجاسوس ہیں، ان کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے وہ ظاہر زیر عتاب آ گئے۔ تو یہ انصاف ہے پاکستان میں، اور اس کا آپ کو پتہ ہے ان ساری باتوں کا جو الخبائث ہے، جو منبع ہے، جو روٹ ہے، وہ سومناتھ کا GHQ شریف پنڈی آستانہ عالیہ پنڈی شریف جی، جس کے آج کل کلائنٹ چھوٹے سے بنی گالہ شریف میں بھی ہے۔ تو اب نئے چیف جسٹس کا تعارف ہو جائے تو بہتر ہے۔ دیکھیں، موجودہ چیف جسٹس جناب کھوسہ صاحب جو ہیں، 20 تاریخ ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، 21 دسمبر اس مہینے کی 21، یعنی آج 5 ہے، تو حساب لگا لیں کہ باقی 16 دن رہ گئے یا 15 دن ورکنگ ڈے، یعنی 15 دن وہ چیف جسٹس رہیں گے، 16واں دن جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کا ہوگا، یعنی 21 دسمبر جو ہے، اور ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، چیف جسٹس ہوں گے جسٹس گلزار احمد شیخ یا شیخ گلزار احمد۔ ان کا کراچی سے تعلق ہے اور وہ 2 فروری 1957 کو پیدا ہوئے۔ BA انہوں نے گورنمنٹ نیشنل کالج کراچی سے کیا اور LLBSM لا کالج کراچی سے۔ پھر ظاہر ہے انہوں نے پریکٹس شروع کی اور ایڈوکیٹ وہ بنے، جو ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ کا لائسنس لیا اپریل 88 میں، پھر سپریم کورٹ کا ستمبر 2001 میں، پھر وہ جج بنے 27 اگست 2002 کو سندھ ہائی کورٹ کے، یعنی مشرف کے دور میں، اور پھر ایلیویٹ ہوئے سپریم کورٹ میں 16 نومبر 2011 کو، اور وہ ظاہر 20 دسمبر 2019 کو 21 دسمبر 2019 کو چیف جسٹس بنیں گے۔ اور یہ افتخار چودھری کے بعد اب تک جتنے بھی چیف جسٹسز گزرے ہیں یا امیڈیٹ ان کے بعد چند گزریں گے، ان میں سب سے زیادہ لمبا ٹینور جسٹس گلزار احمد کا ہوگا، اور وہ تقریباً 25 مہینے اور 11 دن پر مشتمل ہوگا، یعنی 21 دسمبر 2019 سے لے کر ان کا ٹینور ہوگا فروری 1 2022 تک، یعنی دسمبر کا 1 اشرا، یعنی اس سال اس مہینے کا 10 دن، اگلا پورا سال 2020، پھر 2021 پورا سال، پھر 2022 کی جنوری مکمل کریں گے، اور فروری کی 1 تاریخ ان کا لاسٹ ڈے ہوگا ورکنگ میں۔ تو اس کے بعد جسٹس عمر عطاب بندیال کی باری آئے گی، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اگر وہ مرغی ذبح نہ ہوئی۔ تو اب جسٹس گلزار کی ٹریٹس کیا ہیں؟ جسٹس گلزار بظاہر باقی ججوں کے مقابلے میں ریلیٹیولی خاموش طبع ہے، آپ نے بہت زیادہ ان کا نام نہیں سنا ہوگا، یا بیان بازی یا کسی تقریب میں کبھی کبھار ہی سنتے ہیں،
کہ وہ کوئی بیان داغتے ہوں، لہذا خاموش طبع ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کسی بھی جسٹس کے لیے، کسی بھی جج کے لیے، کہ وہ کوئی بہت زیادہ یعنی میڈیا کا شوقین نہ ہو، لائم لائٹ لینے کا نہ ہو، لہذا وہ خاموش طبع جج ہیں۔ ان کی ایکسپرٹیز زیادہ تر کارپوریٹ لا یا بزنس لا کے متعلق ہے، سول سائڈ پر ہے، کرمنل لا کی طرف ان کی پریکٹس زیادہ نہیں رہی، لہذا وہ زیادہ بہتر فیصلے اس والے سے جو فنانشل انوالومنٹ والے ایشو ہیں اس پر بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کا ٹینیور بڑا لمبا ہوگا ریلیٹیولی، یعنی 25 مہینوں سے بھی زیادہ ہوگا، 2 سال 1 مہینہ اور 10-11 دن ہوں گے۔ اور اصل میں جب فل بندے کو جو ایک پاسبلٹی ہے نا اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچنے کی، جب وہ فلفل ہو جاتی ہے، جب وہ خواہش، وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے، تو اصل رنگ بندہ پھر نکالتا ہے۔ پہلے جو ملازم ہوتے ہیں، ظاہر ہے جج بھی ملازم ہی ہے نا اس والے سے، تو وہ پورا رنگ نہیں نکالتے وہ یعنی کسی اچھے دن کا یعنی کچھ بے صبرے ہوتے ہیں شروع میں ہی، اور کچھ جو ہیں وہ آخر تک انتظار کرتے ہیں، پہلے اپنی گڈ ول ڈیولپ کرتے ہیں ٹو اٹین دیٹ ہائیسٹ پوزیشن۔ تو اسی طرح دیکھیں ثاقب نثار کو پہلے یعنی اس کا اس طرح کا لک محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ بنا اور اس نے پھر آئین اور قانون اور پاکستان کے سیاسی اور جوڈیشل سسٹم کا ستیہ ناز پھیرنے میں پوری محنت کی، تو اس طرح جسٹس گلزار سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں، لیکن اصل رنگ اس دن آئے گا جب وہ چیف جسٹس بنیں گے اور 2-4 ہفتے پھر اس سیٹ پر گزر چکے ہوں گے۔ ان کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ ان کے سامنے چیلنجز وہی ہیں جو میں نے پہلے گنوائے۔ ان کے سامنے چیلنجز ہیں، یہ سمبلز ہیں نا، ستارے ہیں، راو انوار ہے، ملک ریاض ہے ان کے سامنے یہ مشرف ہے۔ اس ٹائپ کے لوگ یا یہ جن فورسز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جن فورسز کی بیکنگ ان کو حاصل ہے، وہ اصل چیلنج ہے پاکستان میں، لہذا جسٹس گلزار کو بھی باقی جسٹسز کی طرح یہ چیلنج جو ہے وہ ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں اس سے کس طرح وہ عہدہ برآ ہوتے ہیں، کہ انہیں چیلنج درپیش ہے ان لوگوں سے یا ان کے سپانسرز کا انفلوئنس جو ہے وہ منیمائز کرنے کا یا ختم کرنے کا، یعنی طاقتور جو مندر شریف ہے، جی ایچ کیو شریف ہے، اس کے انفلوئنس کو جوڈیشل جو سب ورژن ہے یا کانسٹیٹیوشنل جو سب ورژن ہے اس میں منیمائز کرنا یا ختم کرنا، اور انصاف کو ابو بورڈ لانا، یعنی نظر آئے جو انصاف ہو رہا ہے، انصاف کسی بندوق کسی وردی کے پیچھے نہ چھپا ہو یا اس سے پوچھ کر یعنی شرما نہ جائے، انصاف کرتے ہوئے پیچھے اشارے نہ دیکھیں جی۔ اور پھر یہ ہے کہ عدلیہ کا وقار، یعنی انصاف اور عدل کا وقار بحال کرنا، ظاہر ہے یہ ایک ہی چیز، ایک ہی نقطے کی تفسیر ہے گویا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ابھی تک ثاقب نثار ٹائپ لوگوں نے اس جوڈیشل سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو، کانسٹیٹیوشنل سسٹم کو جو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اس کی بڑی حد تک جو ریکٹیفیکیشن ممکن ہے، اس کی کریکشن جو ممکن ہے، وہ اس طرف لے جانا۔ اور پھر یہ ہے کہ ججمنٹس کے ذریعے بولنا، بیان بازی، میڈیا ٹاک، لائم لائٹ نہ لینا۔ اور پھر یہ ہے کہ ضمیر کی مجبوری اور آئین اور قانون کی مجبوری کے علاوہ کوئی اور مجبوری راستے میں حائل نہ ہو، کہ یہ خاص وردی والے لوگ ہیں، خاص طاقت والے لوگ ہیں، یا دیکھیں جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یعنی جس طرح وہ لیگل میکسم ہے نا کہ انصاف ہوگا بے شک آسمان بھی گر جائے، تو اس سے اسٹرکٹلی ایڈیئر ٹو کرنا۔ تو یہ چیلنجز ہیں، دیکھتے ہیں وہ ان سے کیسے عہدہ برآ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ٹریک ریکارڈ پیچھے دیکھا جائے تو وہ مڈل آف دی روڈ ہی رہنے کے شوقین ہیں، طاقتوروں کو چیلنج نہیں کرتے جی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ یعنی پاناما کیس، وہ بینچ وغیرہ، یہ وہ انہی کے ساتھ ہی ثاقب نثار کی طرح پہلے جس طرح وہ حرکات کرتے تھے اسی کو سیکنڈ کرتے رہے، یہ بھی ڈیم کے لیے یعنی ایون امریکہ میں فنڈ وغیرہ اکٹھا کرتے رہے ثاقب نثار نامی ڈیم جو تھا، تو اس حوالے سے لہذا یہ محفوظ راستے پر رہتے ہیں عموماً، اور محفوظ راستے پر جو رہتے ہیں لوگ وہ ان چیلنجز سے عہدہ برآ نہیں ہوتے، وہ اپنے دن ٹھیک ہے ایزیلی گزارتے ہیں، انہیں کوئی بہت ہائی آئیڈیلز عزیز نہیں ہوتے۔ لیکن دیکھتے ہیں اب تو 21 دسمبر کوئی دور نہیں ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ تو اب آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرتا ہوں، ضمیر کی مجبوری، یہی ضمیر کی مجبوری جس کا ذکر ہے۔
تو ہم نے ناحق کسی کی نغمہ سرائی نہیں کی، ہم نے ناحق کسی کی نغمہ سرائی نہیں کی، حق کو عیاں کیا کوئی سخن آرائی نہیں کی، رسم صدق و صفا کو جاں کیا ہے اے دوست، ہم نے دور ستم میں بھی بے وفائی نہیں کی، رسم صدق و صفا کو جاں کیا ہے اے دوست، ہم نے دور ستم میں بھی بے وفائی نہیں کی، شکوے کی عادت ہی نہیں کہ تجھ سے کرتے، شکوے کی عادت ہی نہیں، شکوے کی عادت ہی نہیں کہ تجھ سے کرتے، کیا ہوا جو تو نے بھی پذیرائی نہیں کی، شکوے کی عادت ہی نہیں کہ تجھ سے کرتے، کیا ہوا جو تو نے بھی پذیرائی نہیں کی، جز حق گوئی ہم نے کوئی بھی جرم نہیں کیا، جز حق گوئی ہم نے کوئی بھی جرم نہیں کیا، اتہام بغاوت کے سوا کوئی کمائی نہیں کی، جز حق گوئی ہم نے کوئی بھی جرم نہیں کیا، اتہام بغاوت کے سوا کوئی کمائی نہیں کی، چاہتے تو ہم بھی اہل طاقت کی قوالی کرتے، چاہتے تو ہم بھی اہل طاقت کی قوالی کرتے، ضمیر کی مجبوری ہے ہرزہ سرائی نہیں کی، چاہتے تو ہم بھی اہل طاقت کی قوالی کرتے، جیسے لوگ کرتے ہیں، محفوظ راستہ وہی ہے کہ طاقتوروں کے قوال بن جاؤ، بس پھر مزے، کہ چاہتے تو ہم بھی اہل طاقت کی قوالی کرتے، ضمیر کی مجبوری ہے ہرزہ سرائی نہیں کی، فیوز قصیدہ خوانی جاہ حشم بہت ہیں، یعنی طاقتوروں کے قوال بنے تو اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑی برکات ہیں، کہ فیوز قصیدہ خوانی جاہ و حشم بہت ہیں، کریں کیا طبیعت نے ہی ہم نوائی نہیں کی، کہ فیوز قصیدہ خوانی جاہ و حشم بہت ہیں، کریں کیا طبیعت نے ہی ہم نوائی نہیں کی، ہم نے ناحق کسی کی نغمہ سرائی نہیں کی، حق کو عیاں کیا کوئی سخن آرائی نہیں کی، رسم صدق و صفا کو جاں کیا ہے اے دوست، ہم نے دور ستم میں بھی بے وفائی نہیں کی، شکوے کی عادت ہی نہیں کہ تجھ سے کرتے، کیا ہوا جو تو نے بھی پذیرائی نہیں کی، جز حق گوئی ہم نے کوئی بھی جرم نہیں کیا، اتہام بغاوت کے سوا کوئی کمائی نہیں کی، چاہتے تو ہم بھی اہل طاقت کی قوالی کرتے، چاہتے تو ہم بھی اہل طاقت کی قوالی کرتے، ضمیر کی مجبوری ہے ہرزہ سرائی نہیں کی، فیوز قصیدہ خوانی جاہ و حشم بہت ہیں، کریں کیا طبیعت نے ہی ہم نوائی نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں، تو شکریہ۔